اشرف صاحب تھک کے ماندے گھر لوٹے تو دیکھا ان کا 12 سالہ بیٹا کاشف اپنی ماں سے الجھ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آج موڈ خراب کیوں ہے؟ انہوں نے بیٹے سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے پاپا، ابھی کچھ دیر پہلے بڑی آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ 10-12 دن ہمارے گھر پر رہ کر گئی ہیں۔ آج ماما جان چھوٹی آنٹی کو فون پر کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس کب آ رہی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ کاشف کے پاپا نے کہا۔ ہونا کیا ہے، ہم ماما پاپا سے پاکٹ منی مانگیں کہ 10 روپے پکڑا دیں گی، اگر کہیں کہ 10 روپے سے کیا آتا ہے تو کہتی ہیں تمہارے پاپا پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہیں، کوئی بینک کے مالک تو نہیں۔ بھائی مہنگائی کے اس دور میں 10 روپے بھی غنیمت ہے، وہ تو ٹھیک ہے، آنٹی کے بچوں کو تو 20-20 روپے دیتی ہیں اور نان چٹنے دہی بلے اور بریڈ بھی کھلاتی ہیں۔ کاشف نے جواب دیا، بھائی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی خدمت کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر اپنی پاک بھی تو دیکھنی چاہیے۔ آپ کی سیلری میں 20,000 روپے آتے ہیں، اگر ان پر 2,000 خرچ کریں تو ظاہر ہے بجٹ خراب ہوگا اور مہینہ کے آخر پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ نو ٹینشن، ادھار کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، جب سیلری آئے گی تو کلیئر کر دیں گے۔ جو مہمان آتا ہے اپنی قسمت اپنے حصے کا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے بظاہر مہمان کے آنے سے بجٹ خراب ہوتا ہے، مگر اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے، اور بظاہر نظر نہیں آتی مگر وہ گھرانہ خوشحال رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، مہمان بھیجتا ہوں۔ دوسری بار پوچھا، جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹیاں دیتا ہوں۔ تیسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بارش دیتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، جس گھر پر اللہ مہربان ہوتا ہے وہاں مہمان بھیجتا ہے، وہاں کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ وہ کیسے پاپا؟ میں سمجھا نہیں۔ اچھا سنو، ایک زمانہ تھا جب لوگ گھروں میں مہمان آنے پر خوشیاں منایا کرتے تھے، اور یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اگر مہمان کسی ایک گھر میں آتا تو پورے محلے کے گھرانے ایک ایک کر کے مہمان کی تواضع کے متمنی ہوتے۔ مہمان دوسرے گھرانے کی دعوت قبول کر لیتا تو اس گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دعوت قبول نہ کرتا تو اچھے اچھے پکوان پکا خود اس کے گھر پہنچائے جاتے۔ کیا اچھا زمانہ تھا اور کیا اچھے لوگ تھے۔ زمین پر بچھی چٹائی پر دسترخوان لگتا تھا، جس پر مکئی یا جوار کی روٹی، لسی کا گلاس اور مکھن رکھ دیا جاتا تھا۔ اور اگر پاپا جان آج کون سا دودھ لسی مکھن کا دور ہے، پیزا برگر شاورمے کا دور ہے، بھائی وقت وقت کی بات ہے۔ اچھا ایک واقعہ اور سنو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر عرض کی کہ اس کا شوہر روز کئی مہمانوں کو لے کر آتا ہے، اس نے ان کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی بات سن لی، اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد آپ نے اس کے شوہر سے کہا کہ وہ ان کے گھر مہمان بن کر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے جب اپنی بیوی کو بتایا تو اس خاتون کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے جو پیارے آقا سے شکایت کی تھی شاید میرے شوہر کو سمجھانے آ رہے ہیں کہ مہمان نہ لایا کرو۔ تاہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور صحابی سے کہا، میں جب گھر سے جاؤں گا تو تمہاری بیوی مجھے جاتا ہوا دیکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس خاتون خانہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حشرات اور بلائیں بھی گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کو درس عظیم دیتے ہوئے کہا، جب مہمان گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے گھر میں موجود بلائیں بھی گھر سے چلی جاتی ہیں، اس لیے مہمان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ! کاشف کے منہ سے نکلا، سوری پاپا جان، آپ میری سمجھ میں آ گیا کہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اب میں خود چھوٹی آنٹی کو فون کر کے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر مہینہ بھر رہیں۔ ننھی سیرش نے کہا تو سبھی مسکرانے لگے۔ ویورز، آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔